السلام علیکم، میں ہوں زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود زنیرہ۔ آج میں آپ کو کریلوں کا کڑوا پن دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کریلوں کو کھاتے نہیں ہیں ان کے کڑوے پن کی وجہ سے، اور کریلوں کا سنتے ہی منع بھی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی چکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی، ایسا ٹوٹکا بتاؤں گی جس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی فیملی میں سب شوق سے کریلے کھائیں گے اور آپ آرام سے پکا سکیں گے۔ تو چلیے آئیے ہم کریلے کا کڑوا پن دور کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ کریلے کی کڑواہٹ مارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں ہے تقریباً ہم نے کریلے لیے ہیں یہ آدھا کلو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے لیے نمک لے رہے ہیں اتنا نمک کافی رہے گا، آپ اس سے تھوڑا کم بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ آپ کو 2-3 طریقے بتائیں گے۔ کریلے کی کڑواہٹ مارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں ہے تقریباً ہم نے کریلے لیے ہیں یہ آدھا کلو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے لیے نمک لے رہے ہیں اتنا نمک کافی رہے گا، آپ اس سے تھوڑا کم بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ آپ کو 2-3 طریقے بتائیں گے۔ ابھی ہم کر کے صرف ایک طریقہ دکھائیں گے، لیکن 2-3 طریقے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو آرام سے ان کی کڑواہٹ مار سکتی ہیں۔ لیمو ہے، لیمو 1 ڈال دیں یا 2 ڈال دیں، ہم تقریباً 1 ڈالیں گے تاکہ جیسے تک کریلے آپ کتنے لے رہے ہو یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اگر 1 کلو لیں گے تو اس کے حساب سے لیمو آپ 2 لے لیجئے گا۔ ہمارے یہ آدھا کلو ہیں تو ہم نے اس میں 1-2 دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ اس میں زیادہ اور کم بھی کر سکتی ہیں۔ اور لیمو تقریباً ہم اس میں سے ہم نے 1 ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا نمک ہمارا ہوگا۔ اگر لیمو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نمک کو بھی ڈال کے اس کی کڑواہٹ مار سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ابھی استعمال میں نہیں لینے، یعنی کہ آپ آگے لائف میں کسی ٹائم میں 1 ہفتے کے بعد بھی آپ اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں، آپ لے کے آ گئی ہیں زیادہ سبزیاں، آپ کو رکھنا ہے، فریج کر کے رکھنا ہے، فریزر کرنا ہے کہ کسی طرح سے سامان آپ کا سیف رہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کریلوں کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کو کٹنگ کریں، کٹنگ کر کے ان کے اوپر نمک لگا کے اچھی طرح سے ان کو دھوپ میں سکھا لیں۔ جب یہ سوکھ جائیں گے تو سوکھنے کے بعد آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، آپ اچھی طرح سے ان کو پیک کر کے آپ فریزر کر سکتی ہیں، اور انہیں تل کر بھی آپ فریزر میں رکھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے نمک لگایا ان کو اچھی طرح واش کیا، واش کر کے ان کو فرائی کر کے اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں، یہ جم جائیں گے، اور جس ٹائم میں بھی آپ کو یوز کرنا ہے آپ فریزر سے نکالیں اور اس کو استعمال میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اس کا۔ دوسرا طریقہ ہے اس میں نمک لگا کے، لیمو لگا کے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو دھوپ میں سکھا لیں۔ جب آپ دھوپ میں سکھا لیں گی تو جب آپ کو یوز کرنا ہوگا تو اس کو آپ کو فریزر میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی اچھی طرح سے پیک جار میں آپ اس کو رکھ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم میں یوز کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نمک جیسے آپ کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے، ویسے تو ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نمک کم ہے یا آپ کے پاس نمک نہیں ڈال پا رہے ہیں آپ، تو آپ صرف لیمو ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح سے مسل کے آپ اس کو دھوپ میں سکھا کے یوز کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے ضرور رکھیں۔ آدھا گھنٹہ میرینیٹ اگر آپ کریں گی تو اس کے لیے آپ نمک اور لیمو دونوں استعمال کیجیے گا، دونوں استعمال کر کے پھر آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا چھلکا آپ کو اتارنا ہے تو وہ آپ کی چوائس پہ، کیونکہ اگر آپ چھلکا نہیں بھی اتاریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڑواہٹ چھلکوں میں اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کو اچھی طرح سے واش جب کر لیں گی تو کڑواہٹ ساری ختم ہو جائے گی۔ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کریلا۔ اب میں آپ کو اس کو واش کر کے دکھاؤں گی، اس کا کڑوا پن ختم کرنے کا طریقہ آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کر کے صرف ایک طریقہ دکھائیں گے، لیکن 2-3 طریقے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو آرام سے ان کی کڑواہٹ مار سکتی ہیں۔ لیمو ہے، لیمو 1 ڈال دیں یا 2 ڈال دیں، ہم تقریباً 1 ڈالیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کریلوں کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کو کٹنگ کریں، کٹنگ کر کے ان کے اوپر نمک لگا کے اچھی طرح سے ان کو دھوپ میں سکھا لیں۔ جب یہ سوکھ جائیں گے تو سوکھنے کے بعد آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، آپ اچھی طرح سے ان کو پیک کر کے آپ فریزر کر سکتی ہیں، اور انہیں تل کر بھی آپ فریزر میں رکھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے نمک لگایا ان کو اچھی طرح واش کیا، واش کر کے ان کو فرائی کر کے اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں، یہ جم جائیں گے، اور جس ٹائم میں بھی آپ کو یوز کرنا ہے آپ فریزر سے نکالیں اور اس کو استعمال میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اس کا۔ دوسرا طریقہ ہے اس میں نمک لگا کے، لیمو لگا کے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو دھوپ میں سکھا لیں۔ جب آپ دھوپ میں سکھا لیں گی تو جب آپ کو یوز کرنا ہوگا تو اس کو آپ کو فریزر میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی اچھی طرح سے پیک جار میں آپ اس کو رکھ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم میں یوز کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نمک جیسے آپ کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے، ویسے تو ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نمک کم ہے یا آپ کے پاس نمک نہیں ڈال پا رہے ہیں آپ، تو آپ صرف لیمو ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح سے مسل کے آپ اس کو دھوپ میں سکھا کے یوز کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے ضرور رکھیں،
आधा घंटा मैरिनेट अगर आप करेंगी तो उसके लिए आप नमक और नींबू दोनों इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों इस्तेमाल करके फिर आप इसको आधे घंटे के लिए रखिएगा, फिर उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका छिलका आपको उतारना है तो वो आपकी चॉइस पे, क्योंकि अगर आप छिलका नहीं भी उतारें तो भी कोई मसला नहीं है, कड़वाहट छिलकों में इतनी नहीं होगी, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से वॉश जब कर लेंगी तो कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत फ़ायदेमंद होता है करेला। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाऊंगी, उसका कड़वापन ख़त्म करने का तरीका आपको पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। हम इसका छिलका उतार रहे हैं हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं उतारेंगे हम, जिससे इसकी जो मोटी मोटी लेयर कहीं कहीं पे आ रही है हम सिर्फ ये उतार रहे हैं। ये देखिए हमने हल्का हल्का सा छीला, इसे मुकम्मल तौर पे नहीं छीला, सिर्फ इसकी जो मोटी मोटी लेयर्स बीच बीच में आती हैं हमने सिर्फ उन मोटी लेयर्स को उतार दिया है, ठीक है। मैं इसकी कटिंग दिखाती हूँ। जब आप कटिंग करें तो बिल्कुल बारीक कटिंग कीजिएगा, ज़्यादा मोटे कटिंग नहीं करने, बिल्कुल बारीक बारीक हमने कटिंग करने हैं। ये देखिए आप चाहे तो हाथ से करें। और देखें अभी बीच में इनके बीज आ रहे हैं, आप इनका गूदा निकाल के अलग कर लें। ये देखिए हमने इनका गूदा निकाल के अलग कर लिया। चले हम आप सब कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोल गोल लच्छे बन गए, इतने गोल गोल लच्छे बने हैं। ये फ्राई होने के बाद और अच्छे लगेंगे। हमने छिलके उतार के रख लिए इनके और कटिंग भी कर दिया है इसे। ये देखिए सबके गूदे अलग हो गए हैं, इस तरह से रिंग्स बन गए हैं। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डाल के बीज हटा के हमने नींबू पूरी तरह से इसमें निचोड़ दिया। नींबू निचोड़ने के बाद हमने इसे सही से अच्छी तरह से नमक को और नींबू को इसमें मिक्स करके लगाना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें लग जाए। ना इसमें पानी डालेंगे ना इसमें कोई और चीज़ डालेंगे, सिर्फ नमक और नींबू डाल के इसको अच्छी तरह से मसल लें। और मसलने के बाद इसको तकरीबन, अगर आपके पास टाइम है तो आप की मर्ज़ी पे कि आप 2 घंटे मैरिनेट करके रखें या 3 घंटे मैरिनेट करके रखें। वैसे आधे घंटे में काफ़ी हद तक इसका पानी जो कड़वा होता है वो रिलीज़ हो जाएगा इसमें से। उसको मिक्स करके रख दूँगी इसे तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट्स के बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे और इसका जितना भी कड़वा पानी होगा वो सब इसमें से निकल के अलग हो जाएगा, इसका जूस अलग हो जाएगा। करेले को हमने नमक और नींबू लगाने के बाद इसको ऐसे बॉक्स में हमने रखा था, प्याले में रखा था जिसका कैप भी था, ताकि हम इसे पैक करके आराम से रख सकें और इसमें गर्मी पैदा हो तो ये अपना पानी छोड़ दें। इसे पानी डाला, अच्छी तरह से इसे मसल लें ताकि ये नमक और नींबू रिमूव हो जाए। जब नमक और नींबू का रस और जायका रिमूव हो जाएगा, पानी अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा, फिर हम इसे निचोड़ने के बाद फ्राई करेंगे। निचोड़ने के लिए एक अलग से छन्नी लेना बेहतर है ताकि आपको निचोड़ने में आसानी हो। ये हमने अच्छी तरह से पानी डाल के इसको निथार के अलग कर दिया है। अब हम इसके अंदर छन्नी के अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद फ्राई करेंगे। करेलों को हमने वॉश कर लिया था, इसको अच्छी तरह से निचोड़ के भी रख दिया है। अब हम इसको
एक बार और निचोड़ निचोड़ के फ्राई करने में डालेंगे, ताकि इसका जितना भी पानी रह गया है वो भी निकल जाए। ये देखिए हमने फ्राई करने पे रख दिया है। अब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे भी निकाल के अलग कर लेंगे। करेले हमारे हो गए हैं तकरीबन। ये देखिए करेलों की कंडीशन कैसी हो रही है, सारा पानी वगैरह सब कुछ खुश्क हो चुका है, फ्राई भी अच्छे तरीके से हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसे ऑयल से अलग कर देंगे। ये देखिए हमने फ्राई किए हैं, कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं।